امریکہ کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی پہ اگر آپ کوآپریٹ کرتے ہیں اٹس نتھنگ آؤٹ آف دا آرڈنری. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیورو ہے وچ از کالڈ بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرس. اس نے ایک پروگرام لانچ کیا بیک ان 2001 اینڈ دا نیم آف دیٹ پروگرام واز پاکستان بارڈر سیکیورٹی پروگرام. امریکہ کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی پہ اگر آپ کوآپریٹ کرتے ہیں اٹس نتھنگ آؤٹ آف دا آرڈنری. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. ہاں, ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب دو اسٹیٹس آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں تو اوبویسلی ان کے کوئی نہ کوئی میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اگر یو ایس آفر کرتا ہے اینی اسسٹنس اور اینی فنڈنگ فار بارڈر مینجمنٹ تو اوبویسلی ہماری پبلک پرسیپشن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ مے بی دیر از اے کیچ. میرے خیال سے کیچ یہی ہے کہ آل دو یو ایس نے یہاں سے ودرا کر لیے لیکن یو ایس بینگ دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ اسٹل ہیز اے لاٹ آف اسٹیکس اینڈ اے لاٹ آف انٹرسٹ ان دا ریجن. تو اگر افغانستان بیکمز اور ریورٹس بیک ٹو بینگ اے ہب آف گلوبل ٹیررزم اٹ وڈ ایونچولی تھریٹن دا نیشنل سیکورٹی آف یو ایس ایز ویل. And also it would not look good on the repute of US being the sole superpower کہ آپ ایک جگہ سے withdraw کر کے گئے اور جیسے آپ نے withdraw کیا تو ساتھ ہی انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہوگی, ٹیررزم اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. اس چیز کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ whenever you enter into an agreement or any cooperation with any state تو you have to set some boundaries and some conditions which would not undermine your own state sovereignty. اگر کوئی اسٹیٹ کے پاس کسی اسٹیٹ کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک سوورن اسٹیٹ ہی تصور نہیں کر سکتے. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اسٹیٹس کو کافی سارے ایشوز بارڈرز پہ فیس کرنے پڑتے ہیں جیسے انلیگل موومنٹ آف ملیشیس ایلیمنٹس, ڈرگ ٹریفکنگ, آرمس ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ اینڈ آلسو انسرجنسیز اینڈ ملیٹنسیز, کوآرڈینیٹڈ اٹیکس فرام اکراس دا بارڈر. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹس ہیو انکریزنگلی بین ٹرائنگ ٹو انسٹال such mechanisms which make their borders safer and securer. اسی سے ہی جو بارڈر سیکیورٹی کی ٹرم ہے وہ بھی مرج ہوتی ہے. بارڈر سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی اپنی حدود کی حفاظت کرنا, اس میں کسی بھی قسم کی ان آتھورائزڈ ایکٹیویٹی کو الاؤ نہ کرنا اور کسی بھی قسم کی انلیگل, انڈاکومنٹڈ, ان آتھورائزڈ موومنٹ کو روکنا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بارڈر سیکیورٹی. ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیورو ہے وچ از کالڈ بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرس. اس نے ایک پروگرام لانچ کیا بیک ان 2001 اینڈ دا نیم آف دیٹ پروگرام واز پاکستان بارڈر سیکیورٹی پروگرام, پاکستان BSP. اس کا جو اسٹیٹڈ ایجنڈا تھا دیٹ واز ٹو اسسٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان ان مینجمنٹ and installation of border security measures along its western front. اس پروگرام کا کافی سارا ڈیٹا پبلک ڈومین میں اویلیبل ہے. اس میں کافی ساری اسسٹنس پاکستان کو ملی. اس اسسٹنس میں ایویشن سپورٹ تھی, ٹریننگ تھی, کنسٹرکشن آف انفراسٹرکچرل پروجیکٹس سچ ایز روڈ ویز, بریجز اینڈ ایون آؤٹ پوسٹ. تو اٹس ناٹ اے نیو کانسیپٹ, اٹس ناٹ اے نیو فینومنا کہ پاکستان از گیٹنگ or aspiring to get any assistance or cooperation from the US. ٹریڈیشنلی اگر دیکھا جائے تو نردرن اور سدرن فرنٹس پہ بائی اینڈ لارج کوئی اتنی زیادہ ٹربل کا سامنا نہیں کرنا پڑا پاکستان کو, کوئی زیادہ چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑے. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن فرنٹ دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹوری. ایسٹرن سائڈ پہ شروع سے ہی کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ رہا ہے, بوتھ کنٹریز ہیو فاٹ ملٹیپل وارز ود ایچ ادر, both countries have also been involved in multiple diplomatic crises. In fact آج بھی پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کو
ون آف دی موسٹ ڈینجرس بارڈرس کنسیڈر کیا جاتا ہے فار ایلیگل موومنٹ اور اینی ایلیگل ایکٹیویٹی. This border is one of the most heavily guarded, patrolled and monitored borders in the entire world. اس کے بعد جب آپ ویسٹرن سائڈ کی بات کرتے ہیں آر بارڈرز ود افغانستان, تو یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ دیر از اے کامن پرسیپشن کہ مے بی ان دا بگننگ اپ ٹل دا ٹائم آف دا سوویت انویژن پاکستان کا جو ویسٹرن فرنٹ رہا ہے وہ کافی سیکیور رہا ہے. حالانکہ جو ریئلٹی ہے وہ اس کے برعکس ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بارڈرز کمیچز 1949 سے اسٹارٹ ہو گئے تھے, جو پہلی دفعہ پروناؤنس ہوا 1960 میں, جب اس وقت کے افغانستان کے پرائم منسٹر داؤد خان نے پاکستان پہ باقاعدہ اپنے رائل افغان ٹروپس کے ساتھ اٹیک کیا, اور اس اٹیک کو ریپیل کیا پاکستانی آرمی نے اور ٹرائبسمین نے, لوکل ٹرائبسمین نے, اور اس پوری کمپین کو باجوڑ کمپین کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے دیٹ ہیز آلویز ریمین ٹربل سم. اٹس ناٹ اے ریسنٹ فنومنا, آلدو اب اس کا جو شکل ہے, اس کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, بہت ساری ایسے ایکسیس پوائنٹس ہیں کہ جن تک رسائی کرنا بہت مشکل ہے. ہم ایک ایسے ریجن کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ماؤنٹینس ٹیرنز ہیں, جہاں پہ ماؤنٹینس رینجز ہیں, ان کے اندر انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا, روڈ ویز کو ڈیولپ کرنا اور رسائی حاصل کرنا ایک بہت بڑا اور ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اوبویسلی اکنامک کنڈیشنز کا بہت بڑا رول ہے. بارڈر فینسنگ از ناٹ اے چیپ جاب, اٹس اے ویری کاسٹلی افیئر. دوسرا, میں نے جس طرح سے بتایا کہ اس بارڈر ریجن میں ایسی پاکٹس آف پاپولیشن ایگزسٹ کرتے ہیں دونوں سائڈس پہ کہ جن کے کافی پرانے اور ڈیپ لنکیجز ہیں. ان لنکیجز کے ہوتے ہوئے ان پاپولیشن کی موومنٹ کو روکنا, موبلٹی کو روکنا از آلسو ان ہیومین. سو فرام ہیومینیٹیرین پرسپیکٹیو ایز ویل کہیں نہ کہیں وہ چیلنج بھی بہت ڈیپ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے کچھ افراد اس طرف ہیں اور کچھ افراد اس طرف ہیں, تو ان کی موومنٹ کو اگر آپ بالکل ہی بلاک کریں تو وہ ہیومینیٹیرین پرسپیکٹیو سے بھی ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان از سائملٹینیسلی انگیجڈ آن ٹو فرنٹس, اور ہسٹوریکلی بھی کوئی بھی اسٹیٹ, کوئی بھی انٹیٹی جب دو فرنٹس پہ انگیجڈ ہوتی ہے تو وہ بہت ڈیفیکلٹ چیلنج بن جاتا ہے, ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک بن جاتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے. تو پاکستان کا آلریڈی ایک بہت بڑا چنک پاکستانی ٹروپس کا, سیکورٹی فورسز کا ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ آلریڈی انگیجڈ ہے. تو ویسٹرن بارڈر کو بھی اسی طرح کی ایکول اٹینشن دینا, ایکولی اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا بھی کہیں نہ کہیں ایک ڈانٹنگ ٹاسک ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے. تو یہ کچھ چیلنجز تھے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. مشرف ایرا میں 2005 میں پہلی دفعہ پاکستان نے اسٹیٹ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو فینس دا بارڈر along آر ویسٹرن فرنٹ, اور اس کو اس ٹائم پہ یو ایس نے کافی ویلکم کیا, سپورٹ کیا, although اس کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ اس طرح سے نہیں ہو سکی. دین اگین 2009 میں بارڈر فینسنگ کی بات ہونا شروع ہوئی اور ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کنسٹرکشن اس پہ سٹارٹ ہوئی. بایو میٹرک سسٹمز لگائے گئے, لیکن ریسنٹ فگرز کے مطابق پاکستان نے ایک بہت میجر چنک جو ہے بارڈر فینسنگ کا وہ اچیو کر لیا. اس سے پہلے ٹرینچ بھی کھودی گئی, اور وہ ٹرینچ جو ہے وہ along دا بارڈر کافی سارے پورشنز میں بنائی گئی. ٹرینچ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی اللیگل موومنٹ کو یا انڈاکومنٹڈ موومنٹ کو روکا جا سکے. اس وقت پاکستان نے ڈفرینٹ جگہوں پہ آؤٹ پوسٹ بنا لیے ہیں. پاکستان نے آلموسٹ 2400 کلومیٹرز کا ایریا کور کر لیا کہ جس کے اوپر فینسنگ کی جا چکی ہے. اگر آپ افغان طالبان کی بات کرتے ہیں تو اس میں اوبویسلی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ٹرائبس, افغانستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جہاں پہ لائف ریوالو کرتی ہے ٹرائبل ایسوسیشنز, ٹرائبل رائیولریز, ٹرائبل کوئڈ پرو کو پہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی ٹرائبل رائیولری ہے تو دیٹ گوز آن فار جنریشنز, اور اگر اف یو او اے فیور ٹو سم ون دیٹ آلسو گوز آن فار جنریشنز. اور یہی والی جو لائف ہے وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا
کہ دونوں سائڈ پہ جو پاپولیشن ہے دے ہیو ڈیپ لنکیجز ان ٹرمز آف دیئر سوشل اینڈ کلچرل لائف. انٹر میریجز کی جاتی ہیں, ان کے انٹرا اور انٹر ٹرائبل ریلیشنز کافی ڈیپ روٹیڈ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو کابل میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں لنکیجز ایگزسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کلچرل لیول پہ ہیں, چاہے وہ سوشل لیول پہ ہیں, اور چاہے وہ آئیڈیالوجیکل لیول پہ ہیں ود دا طالبان آف پاکستان, جس کو آؤٹ لاڈ TTP بھی کہا جاتا ہے. تو یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان نے کابل میں جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کو اپروچ کیا ٹو بروکر اے پیس ڈیل بٹوین دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ TTP. لیکن اوبویسلی وہ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہوا, اور اس کے بعد ریسنٹلی TTP نے سیز فائر اگریمنٹ کو نہ صرف ختم کیا بلکہ انہوں نے فارملی دیو آلسو لانچڈ a war against the state of Pakistan and the security forces of Pakistan.